اچھا وہ ریکارڈنگ آن کرنا بھول گیا تھا میں. چلیں خیر کوئی بات نہیں, بھی طریقے کی بات چل رہی ہے. تو آپ لوگ بھی ذرا چیک کر لیا کریں کہ ریکارڈنگ آن ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار ریکارڈنگ رہ جاتی ہے تو مشکل ہوتا ہے. تو ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈنگ گروپ میں شیئر بھی ہو جائے گی, لیکن ریکارڈنگ کافی نہیں ہے. اچھا ریکارڈنگ کیوں کافی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ صرف عربی زبان کے ساتھ نہیں, کسی بھی زبان کے ساتھ جب تک آپ اس کو بولیں گے نہیں, اس میں غلطی نہیں کریں. غلطی بھی ضروری ہے, کیونکہ غلطی کرتے ہیں پھر ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے. اگر اس خوف سے کہ یار میں غلطی کروں گا تو کیسا لگے گا, تو غلطی نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. اسی لیے ہمارے پاس عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ الخطایا کالسلم, غلطیاں سیڑھی کی طرح. جیسے آپ سیڑھی کے بغیر کسی اوپر کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے, اسی طریقے سے آپ غلطی کے بغیر زبان نہیں سیکھ سکتے. تو ہماری قربانی پہلی تو یہ ہے کہ حاضری ہے. اچھا دوسری ہماری قربانی کا مطلب مجاہدہ, یا تھوڑا سا آپ کو جس چیز کے بارے میں پابند ہونا پڑے گا وہ اسائنمنٹس ہیں. اچھا یہ اس کو اگر غور کیجیے گا کہ ٹوٹل پورے ہفتے کے اندر 168 آور میں, تو ہمیں ان دونوں کام کے لیے کتنے گھنٹے چاہیے؟ پارٹیسپیشن اسائنمنٹ کے لیے تو 3 گھنٹے کی کلاس ہے پلس 1 آور اسائنمنٹ از اکول ٹو 4. ٹوٹل ہمیں 4 گھنٹے چاہیے. تو 4 گھنٹے آپ اللہ کے لیے فارغ کر لیں, اور 164 یا 162 آورس آپ کے دنیا کے کام کے. دنیا کا مطلب جو بھی, وہ دنیا تو نہیں ہے, وہ بھی ہمارا دین ہی ہے. جیسے اب کاروبار کی بات چل رہی تھی, تو کاروبار کر رہے ہیں, وہ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کاروبار ہم کر رہے ہیں تو یہ ہماری دنیا ہے. کاروبار شریعت مطابق کرے, ہمارا کام ہے. اپنا تعارف بھی تھوڑا سا کروا دیتا ہوں, باقی ساتھیوں کو تو اکثر کو تعارف ہوگا. میرا سید شاہ مغربی میرا نام ہے, لاہور میں ہی رہائش ہے. 10th کی طرف یہ لمس یونیورسٹی ہے, لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس, اس کے بیک سائڈ کے اوپر ایک سوسائٹی ہے پنجاب اسمال انڈسٹریز کے نام پہ, وہیں پر 93 سے 97 تک میں نے اسلامک یونیورسٹی میں بیچلرز کیا تھا اکنامکس میں. وہیں پر پھر جو کہ کمپلسری تھی, انگلش اور عربک وہاں پہ کمپلسری ہے, تو عربک بھی سکھاتے ہیں, پھر کچھ اور اسلامک اکنامکس اور فقہ وغیرہ کے کورسز بھی ہیں. اس کے بعد پھر باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لیا, جیسے میں بھی ذکر کر رہا تھا اپنے استاد کا, مفتی حسن صاحب دعوت برکاتہ, ان کے پاس زیادہ تر اسباق پڑھے. پھر گجرانوالہ میں پڑھا, پھر دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب مشہور شخصیت ہیں, ان کے پاس دور حدیث کیا. تو خیر تقریباً 2003 سے یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ, پچھلے 20 سال سے تقریباً پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ. اچھا اب یہ ہے کہ یہ باقی کام آپ اپنے کریں, لیکن یہ 4 گھنٹے فارغ کرنے, یہ 4 گھنٹے چاہیے, 4 سے 5 گھنٹے آپ نے پورے ہفتے میں فارغ کرنے اس کام کے. تو ہماری قربانی یہ ہے, یہ کام کریں گے. اچھا اگر پارٹیسپیشن نہ ہو, بہت کچھ ساتھی ہمارے دوسرے گروپ میں تھے, وہ شروع میں کچھ آتے رہے, پھر کچھ ہوا, جیسے اب دیکھ اب ہوگا کیا, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن, اور شیطان کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات, میرے والد صاحب مرحوم 2017 میں انتقال کر گئے. وہ جب قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کیا, کسی نے گفٹ کی تھی ان کو قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کیا, کیونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے, پڑھنے کا بہت شوق تھا, مختلف اوقات مختلف کتاب پڑھتے رہتے. تو قرآن کی تفسیر پڑھتے کہنے لگے کہ پہلے کبھی اس طرح کے وسوسے نہیں آتے تھے جب وسوسے آتے. اچھا یہ آپ نوٹ کیجئے گا, جب یہ جو وقت ہے نا, اس میں ایسے ایسے کام نکلیں گے, ایسی طبیعت کے اوپر بوجھ آئے گا کہ بس ایسا لگے گا جیسے کہ دنیا کے سب سے اہم کام اسی وقت میں کرنے کے. وسوسہ بہت آئے گا, بڑے بڑے وسوسے آئیں گے. اچھا ایک اور چیز یہاں پر ہوتی ہے, تیسری چیز, کہ جب ہم میتھڈ کون سا فالو کریں گے, اس وقت وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو ابھی, کہ نہیں بہت مشکل ہے. ایک آئے گا کہ یار یہ بہت مشکل ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا, تو یہ بات بھی ذہن میں آ جائے گی کہ یار یہ تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور وہ ڈیفیکلٹ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اجنبی, اگر جو چیز اجنبی ہے, پہلی دفعہ جب کسی بھی لفظ کو آپ سنیں گے تو وہ اجنبی لگے گا آپ کو.
پہلی دفعہ کوئی لفظ سنیں گے تو اجنبی لگے گا، دوسری دفعہ سنیں گے تو کم لگے گا، اور 3 4 دفعہ سنیں گے تو پھر آپ اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ تو اصل میں وہ مشکل نہیں ہوتا، کوئی چیز آپ کے لیے تھوڑی سی اسٹرینج ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے اجنبی ہوتی ہے، پہلی دفعہ میں آپ اس سے مانوس نہیں ہوتے۔ تو اب اس میں یہ کہ بھائی تھوڑا سا پابندی کے ساتھ لگے رہیں، کچھ چیزیں شروع میں اتنی زیادہ واضح نہیں ہوتی، جیسے آگے چلتے تو خود بخود بہت سی چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی۔ اب جیسے ہی کہیں پہ تھوڑی سی بھی چیز ایسی آتی ہے جو ہمارے لیے تھوڑی سی نہیں ہوتی ہے، تو ہمارا نفس یا شیطان فوراً سے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار یہ تم نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے، میں نے ہر طبقے کے لوگوں کو پڑھایا، بچوں کو بھی پڑھایا ہے، نوجوانوں کو پڑھایا ہے، 60 60 سال کے لوگوں کو بھی پڑھایا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، ہمارے ایک دوست انتقال کر گئے، اقبال قدوائی صاحب، وہ میرے پاس آتے رہے، ان کو پھر اتنا شوق پڑا کہ انہوں نے پھر باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لیا اور عالم بن گئے، دورہ حدیث تک پھر باقاعدہ پڑھا۔ اتنا شوق، اتنا بڑی عمر، ریٹائرمنٹ کے بعد بڑی عمر میں جا کے انہوں نے یہ مکمل کیا۔ ابھی پچھلے ایک ہمارا لیول تھا، اس میں نے پڑھایا، تو ایک قاری صاحب تھے جو تیسرے سال تک مدرسے میں پڑھے تھے، پھر چھوڑ کے اپنا حفظ کو پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں بھی شامل ہونا چاہوں گا، تو بھی شامل ہو جائے، علماء کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، قاری حضرات کی، حفاظ کی خدمت کا موقع مل جائے۔ وہ ایک لیول کے جو یہی جو بیسک لیول، حالانکہ 3 سال پڑھا تھا مدرسے میں، تو لیکن یہ بیسک لیول پڑھا تو اتنا شوق ہوا اور اتنا ان کو لگا کہ یار یہ تو کر سکتے ہیں۔ کبھی ان کو مجھے فون ہے کہ جی میں نے 4تھے سال میں جامعہ شیفیہ میں ایڈمیشن لے لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ لرننگ ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ لرننگ کیسے کرنی ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھیے گا۔ پہلے تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑا سا یہ کر دیا کہ ہم نیت کو ٹھیک کر لیں، اور ہماری قربانی سے یہی ہے جو میں نے عرض کیا، ہماری قربانی یہی ہماری قربانی ہے جو میں نے آپ کی خدمت درج کیا، کہ ایک تو پارٹیسپیشن صحیح وقت پر ہو، اس میں ناغہ نہ ہو، کیونکہ ناغے سے وہ بڑا ہمیں جو ہے وہ آگے چلیے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں جو ہم کس پیٹرن کو فالو کریں گے۔ اچھا، پیٹرن کون سا ہے جو ہم عربک کے لیے نا سیکھنے کے لیے، جو پہلا ایک عام طور پہ ہمارے مدارس میں پیٹرن ہوتا ہے، اس کو ہم صرف اور نحو کہتے ہیں۔ صرف اور نحو کا پیٹرن ہوتا ہے۔ اس میں اصلاً یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کچھ گردانے یاد کرواتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی نے سیکھنے کی کوشش کی ہوگی تو آپ کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے تو آپ کو کچھ گردانے دے گا، بھی آپ پہلے گردانے یاد کریں، سیغے یاد کریں، سیغے یاد کریں، پھر وہ قواعد بھی آپ کو بتائے گا کہ آپ گرامر پڑھیں، پھر وہ آئے گا کہ جی اب آپ اس کو عربی زبان کو کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہمارے پاس جو میجورٹی کا طبقہ ہے وہ اس صرف اور نحو سے وہ اس کو نہیں کر پاتا۔ یہ صرف اور نحو کا طریقہ عام لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اچھا، دوسرا طریقہ ہے جو وہ علیحدہ ایک سین پر ہے، اور وہ ہے کہ وہ آپ بہت فریکوینٹلی استعمال ہونے والے قرآنی الفاظ وہ یاد کر لیتے ہیں، کچھ آپ بیسک ٹپس یاد کر لیتے ہیں، جس سے آپ کو قرآن کا اگر ایک آیت آتی ہے تو اس میں سے جو الفاظ آپ کو یاد ہے ان کا ترجمہ پتہ ہے، آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے، ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ بات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کتاب کا پتہ ہے، ذالکہ کا پتہ ہے، لفظ ریب شک کا پتہ ہے، تو اب اگر ذالک الکتاب لا ریب فیہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ابھی ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اس کا اس آیت کا مطلب۔ لیکن چونکہ عربی نہیں آتی، آپ نے کچھ وکیبلری ڈیولپ کر لی ہے، کچھ آپ نے الفاظ ڈیولپ کر لیے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے عربی نہیں سیکھی، اس لیے وہ کلام کا آغاز کہاں ہو رہا ہے اور اختتام کہاں ہو رہا ہے، اس کلام کی خوبصورتی کیا ہے، اور کس جگہ پہ کون سے الفاظ کا چناؤ کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی دوسری قرآن سے ہٹ کر کوئی بھی کتاب عربی زبان کی ہوگی تو وہ بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا جو فائدہ ہے وہ بالکل ان لوگوں کو تو ہے، ایسے ایسے بولو تو زیادہ بالکل بھی سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، تو وہ ان کے لیے تو فائدہ ہے کہ بھئی یہ
قرآن کے کچھ الفاظ کے لیے کچھ نہ کچھ ان کا تعلق بن گیا، کچھ نہ کچھ ان کو ایک مناسبت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے اتنا فائدہ تو ہے، لیکن اس میں آپ عربی زبان نہیں سیکھتے۔ اچھا تیسرا ہے میتھڈ، جس کو ہم ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ آج کل جتنے بھی ہماری عرب یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ مدینہ یونیورسٹی ہے، اس کی میں نے کتاب بھی آپ کو بھیجی، اس کو بھی ہم فالو کریں گے۔ اور وہ یہ آپ سمجھیے گا کہ اکثر جگہوں کے اوپر ہماری اسلامک یونیورسٹی میں بھی اسی میتھڈ کو فالو کرتے تھے۔ تو ڈائریکٹ اس کو طریقۃ المباشرہ بھی کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر اس کو طریقۃ المباشرہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو، اچھا یہ ہے افیکٹو بہت، اور ایک نیچرل میتھڈ ہے، بچہ اپنی زبان اسی طریقے سے سیکھتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو چیز کی ضرورت ہے وہ ماحول ہے۔ ماحول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایک اکثر اور بیشتر وقت ایک ایسے ماحول میں گزاریں جس میں عربی بولی جا رہی ہے، عربی پڑھی جا رہی ہے، عربی لکھی جا رہی ہے۔ اب میں جب اسلامک یونیورسٹی میں تھا، پہلا سیمسٹر تھا اور عربک کی پہلی کلاس تھی، تو تھوڑی بہت پہلے پڑھی تھی، یہاں پر لاہور میں عربی زبان پڑھی تھی، لیکن جو میں پہلی دفعہ میں اسٹوڈانی استاد تھے، استاد عبد المنعم، ابھی تک نام یاد ہے۔ اب میں لیٹ پہنچا، 1 گھنٹہ لیٹ پہنچا، تو پتہ وہ ٹائم ٹیبل کا مسئلہ تھا، نہیں پتہ چلا۔ تو میں جیسے ہی داخل ہوتا ہوں کہ تعال آئینہ کن تھا، آئینہ کن تھا، میں تم کہاں تھے بھائی؟ اب مجھے سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے پھر خود ہی سے کہا کہ کنتو، میں نے کہا نام کنتو، پھر اب سوچنے لگا کیا کہوں، کنتو فی باغ لائبریری، سمجھ میں نہیں آیا، تو فی لائبریری، کنتو فی لائبریری، کنتا فی المکتبہ، میں نے کہا نام کنتو فی المکتبہ، میں لائبریری میں تھا۔ لماذا، اگلا سوال، اب لماذا، اب میں کیا کہوں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انگریزی وہ نہیں سمجھتے تھے، ہم عربی ہمیں نہیں آتی تھی، کیا کریں؟ بڑی سوچنے کا ایک لفظ یاد آیا، تو کہ نسیتو، یعنی میں بھول گیا۔ اب یہ نہیں یاد ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں بھول گیا، ایک دم سمجھ گیا، ڈانٹ کے کہا نسیت المحاضرہ، کلاس بالکل ہی سمجھ میں نہیں کچھ آیا گیا ہو۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ماحول میں پھر ہم، اللہ کا شکر ہے، ہر آدمی سیکھ جاتا تھا۔ اب چونکہ ہمارے پاس 3 گھنٹے ہیں صرف، تو اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ ہم اکثر بیشتر وقت اب عربی زبان کو بولیں اور سنیں۔ تو یہ اگرچہ میتھڈ افیکٹو تو ہے، لیکن ہمارے 3 گھنٹے کے لیے ناکافی ہے۔ تو اسی چوتھا ایک آپ کا میتھڈ ہے جو میں نے اب اختیار کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سینٹینس میکنگ کا۔ اب جیسے آج شروع کریں گے ہم، آج ہمارا پہلا سبق ابھی شروع ہو جائے گا، تو وہ سینٹینس میکنگ ہے کہ آپ کو جملہ بنانا سکھاتے ہیں، آپ جملہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ہم ایک جملہ بنانے کے لیے کہ جملہ کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں ختم ہوگا، تھوڑی سی ہم اس کو گرامر کو بھی فالو کرتے ہیں۔ جیسے لسان قرآن گرامر کی کتاب ہے، اور بیسک کمپریہنشن کے لیے عربک ریڈنگ، اور بالکل سمپل عربک ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن کے لیے وہ میں نے مدینہ عربک ریڈر جو ہے وہ آپ کو بھیجا، تو 2 کتابیں اسی لیے میں نے بھیجی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہم اپنا جو میتھڈ ہے اس کو فالو کریں گے، تقریباً آپ سمجھیے گا کہ 40 آورس ہمارا یہ لیول ہے۔ اس لیول میں یعنی ہر ہفتے میں 3 گھنٹے ہیں، تو 12 ہفتے کے اندر تقریباً 36 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو اس میں تقریباً درمیان میں کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو کرا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 40 آورز ہم نے پورے کرنے۔ تو 40 آورز جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا یہ لیول پورا ہوگا۔ تو 40 آورز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں، جو لسان قرآن میں نے آپ کو بھیجی ہے، وہ تقریباً اس کے اندر 20 چیپٹرز ہیں، اور وہ اس ایک لیول کے اندر 3 مہینے میں مکمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ابھی بھی میں نے جو ایک اور اپنا گروپ ہے اس میں نے ان کو بھیج دیا کہ بھئی آپ کا ٹیسٹ ہے، ان کا 22 تاریخ کو ٹیسٹ ہوگا، اور امید ہے جن لوگ پابندی سے آتے رہے وہ ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے۔ تو لسان قرآن ہے، وہ اس کے 20 چیپٹرز ہیں، وہ ہم نے کور کرنے ہیں، اور عربک جو مدینہ ریڈر ہے اس کے پہلے 2 اجزاء ہیں، وہ ہم نے کور کرنے ہیں، اور انشاءاللہ وہ میں کور کروا دوں گا۔ وہ آپ لوگ پریشان ہوں گے کیسے کور ہوگا، وہ میرا کام، وہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروا دوں گا۔ آپ لوگوں نے بس پارٹیسپیٹ ہونا ہے، آپ لوگوں نے کلاس نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ریکارڈنگز آپ کو ملیں گی، کبھی کسی وجہ سے کوئی ایک آدھا کلاس چھوٹ بھی گئی تو ریکارڈنگز بہرحال ہوں گی، یا اپنی کلاس کو اٹینڈ کی لیکن نہیں سمجھ میں آئی تو آپ اس کو
ریکارڈنگس کو سن سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں کرنا. تو یہ تھوڑا سا ہمارا پیٹرن تھا، اس کو میں نے بتا دیا. اب ہم آتے ہیں، کچھ چیزیں میں نے آپ کو بھیجی تھی، وہ آپ لوگوں نے سن لی ہوں گی یا سن لیجیے گا. اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی اپنے پہلے لیسن کی طرف، ٹھیک ہے نا. اچھا، عربی زبان میں جب بھی کوئی جملہ بنتا ہے تو وہ 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے. کوئی بھی لفظ ہے اس کو الکلمہ کہتے ہیں، اینی ورڈ اس کو آپ الکلمہ کہتے ہیں. الکلمہ وہ جو لفظ ہے وہ یا تو اسم ہے، یا تو فعل ہے، یا حرف ہے. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال فعل اور حرف کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو تو چھوڑ دیں، ہم اسم پہ آ رہا. اسم وہ ہے جس کو آپ انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی اسم ناؤن اس کو کہتے ہیں. تو اسم 2 قسم کا ہے عربی زبان کے اندر بھی، یا تو وہ معرفہ ہے. اچھا، اس اصطلاحات سے میں حتی الامکان اصطلاحات سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. جن لوگوں نے کہیں نہ کہیں پہلے عربی پڑھی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ اصطلاحات بتائی جائے، کیونکہ انہوں نے اصطلاحات پڑھی ہوتی ہے. میں اصطلاحات کو، ٹرمنالوجیز کو حتی الامکان بائی پاس کرتا ہوں، کیونکہ اصطلاحات سے لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی معرفہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے. معرفہ کیا چیز ہے؟ پراپر ناؤن. یہ پراپر ناؤن کیا چیز ہے؟ معرفہ پراپر ناؤن کیا چیز ہے؟ اچھا، معرفہ اور پراپر ناؤن کا مطلب ہے کہ جو کسی خاص چیز کے بارے میں بتائے، خاص چیز، جگہ، شخص کے بارے میں آپ کو بتائیے، معرفہ ہے، پراپر ناؤن. اچھا، اس کی علامت کیا، کیسے پہچانیں گے؟ الف لام. جس لفظ پر الف لام آ جائے وہ معرفہ ہے. یا وہ لفظ الف لام تو نہ ہو لیکن کسی خاص کا نام ہو، مثال کے طور پہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے اکابر کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کا اور ادب کا تقاضا ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے تو وہ بھی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور لکھا پورا جائے. ہم لکھتے ہیں نا کبھی کبھار صاد لکھ دیا، صاد لام عین میم لکھ دیا. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے؟ یہ پورا لکھو. محدثین حدیث میں لکھتے پورا، یہ لکھتے ہوئے. اب لفظ محمد، اب اس پہ الف لام نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. اب لفظ مثال کے طور پہ جتنے انبیاء کا نام ہے، نوح ہے، لوط ہے، ٹھیک ہے نا، ہود ہے، ٹھیک ہے نا، شعیب ہے، ٹھیک ہے، صالح ہے. اب یہ سارے انبیاء کے نام ہیں، ان کے پاس الف لام نہیں آ رہے، لیکن یہ کیا ہے؟ معرفہ، کیونکہ نام ہے. تو کسی کا بھی نام ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، آگے چلیے گا. میں اسکرین شاٹس بھی گروپ پہ بھیجتا رہتا ہوں. ابھی میں نے، جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسکرین شاٹس جو ہے وہ گروپ میں بھیجنا شروع کر دیا. میں بھیج رہا ہوں گروپ پہ، ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اچھا، اب یہ تو معرفہ کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا. اب ہم آتے ہیں، دوسرا اسم ہے نکرہ. ایک اسم معرفہ ہے، ایک اسم نکرہ. نکرہ کیا ہے؟ کامن ناؤن. ٹھیک ہے نا. نکرہ کیا ہے؟ کامن ناؤن. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. تنوین کس چیز کا نام ہے؟ تنوین کہتے ہیں کہ 2 پیش کو، 2 زبر کو، اور 2 زیر کو. پیش کو، اب یہ اصطلاحات کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. ضمہ کہتے ہیں عربی زبان میں، ضمہ پیش کو، جس کو ہم اردو میں پیش کہتے ہیں اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. زبر کو فتحہ کہتے ہیں عربی زبان، اور زیر کو عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں. تو یہ جو تنوین ہے یہ نکرہ ہونے کی علامت ہے. مثال کے طور پہ کتابن ہے،
یہ کامن ناؤن یعنی کہ نکرہ ہے. اس کو معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ الکتاب. اچھا اسی سے ایک بات ہم کو سمجھ میں آ گئی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی بیسک بات ہے کہ الکتاب نہیں ہو سکتا. الکتاب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے. ایک لفظ یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. اب یہ لاجیکل بات یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک ہی وقت پہ نکرہ بھی ہو معرفہ بھی ہو، یہ ممکن نہیں. تو تنوین اور الف لام کبھی عربی زبان میں اکٹھی نہیں. تنوین اور الف لام عربی زبان میں کبھی اکٹھی نہیں. اس کو یاد رکھیے گا. جب یہ بات ہم کو بنیادی طور پر سمجھ میں آ گئی تو اب جو آج کا ہمارا سبق ہے جس پر آج کی ہماری کلاس مکمل ہو جائے گی، وہ یہ بات ہے کہ دیکھیے عربی زبان کا جو سب سے سمپل جملہ ہے، بالکل سادہ جملہ، وہ دو اسم سے مل کے بنتا ہے. سمپل سینٹینس ہے. وہ دو اسم کون سا کہ معرفہ پلس نکرہ، یہ جملہ بن جائے گا مکمل. اچھا جملہ کیسے بنے گا اس کو نوٹ کیجئے گا. جیسے ہمارے پاس جملہ مکمل ہوتا ہے یا تھا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یا انگریزی زبان میں از یا واز آتا ہے تو جملہ مکمل ہوتا ہے ہی از اے بوائے، یعنی یہ ایک لڑکا ہے. تو از اب لڑکا ہے اردو میں، از انگریزی میں، لیکن عربی زبان کے اندر یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اب یہ سینس کب کنوے ہوتا ہے کہ ہے جملہ مکمل ہے. ابھی مکمل ہونے والا بات یہ تب ہوتی جبکہ معرفہ مثال کے طور پہ بالکل سمپل اللہ خالق. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ خالق ہے. اب یہ ہے کس کا ترجمہ کیا؟ لفظ اللہ تو اللہ ہے، خالق خالق یہ ہے کس؟ یہ ہے اس کا ترجمہ کیونکہ جملہ معرفہ سے شروع ہوا نکرہ پہ ختم ہو گیا. اب جملہ مکمل ہوا تو اس وجہ سے اس کے اندر ہے کا مفہوم پیدا ہوا. اللہ خالق، اب یہ معرفہ تھا. چلے ایک اور لکھتا ہوں. اب ترجمہ آپ نے کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، ساتھ دینا ہے میرا، ٹھیک ہے نا. یہ جملے کا بیان نہیں ہے کہ میں بولتا جاؤں آپ سنتے جائیں، ٹھیک ہے. اللہ رازق، اس کا ترجمہ کیا کریں گے جی حضرات؟ اللہ رازق ہے. اللہ رازق ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں اللہ مالک. جی کیا مطلب؟ اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. اللہ ناصر. جی کیا مطلب؟ اللہ مددگار ہے. مددگار ہے، نصرت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ رحیم. کیا مطلب؟ اللہ جی رحم کرنے والا. اللہ رحم رحم کرنے، اللہ رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کرتے چلے جائیں اس طریقے سے. اچھا اور ابھی میں اور لے کر آتا ہوں اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہ مثال کے طور پر ہم اور لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر القرآن. اب آگے کوئی لگائیں تاکہ جملہ بن جائے گا. مثال کے طور پر القرآن حق، ٹھیک ہے نا. اب کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ جی قرآن حق ہے. قرآن حق ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا القرآن مثال کے طور پہ اور کیا اب لگاتے ہیں؟ جی عربی. القرآن عربی، قرآن عربی ہے، ٹھیک ہے نا. عربی. القرآن نور، قرآن کیا ہے؟ نور. روشنی ہے، نور ہے، ٹھیک ہے نا. القرآن نور. القرآن حق. القرآن عربی، ٹھیک ہے نا. القرآن فصیح، قرآن بہت فصیح ہے،
ٹھیک ہے نا. فصیح القرآن. کہیں پر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ لوگوں نے پوچھنا ضرور ہے. جب تک آپ کو 100% سمجھ میں نہ مجھے آگے نہ جانے دیں. پوچھنے پہ کوئی پابندی نہیں، جتنی دفعہ پوچھے آپ. ٹھیک ہے نا. القرآن فصیح. اب یہ قرآن فصیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب القرآن اس طرح اب اس کے جملے بنائیں گے. مثال کے طور پہ ہم تھوڑا سا اور چینج کرتے ہیں. الرسول. اب آگے کوئی لگائیے گا. اور رسول کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ کریم کیا کہا؟ سوری. کریم کریم. رسول کریم ہے. ٹھیک ہے نا. الرسول کیا بن جائے گا؟ صادق. رسول سچے ہیں. الرسول امین لگائیے گا. امین امانت دار ہے. ٹھیک ہے نا. اور بتائیے گا. الرسول اب اس کے ساتھ آپ جتنا مرضی اور بھی اس کے ساتھ لگاتے چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اس طریقے سے آپ کا یہ سمپل جملہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ مثال کے طور پہ اگر آپ لگائیں گے جی اب اور بھی آپ اس میں کوئی لگانا چاہیں تو قرآن کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں آتی ہیں. اللہ علیم. جیسے الرسول ٹھیک ہے نا. داعی. ویسے داعن بنتا ہے لیکن چلے آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے فی الحال اس کو رسول داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں. الرسول مبلغ. رسول تبلیغ کرنے والے مبلغ ہیں. ٹھیک ہے نا. مبلغ ہیں. اب یہ ایک ہی بیسک سمپل چل رہا ہے. اچھا جتنی سادہ بات ہے یہ آپ کو لگے گا تو بہت ہی سادہ سی بات ہے، آج بہت آسان سی بات ہے، لیکن جتنی سادہ بات ہے اتنی ہی بنیادی بات بھی. یعنی اسی کے اوپر بلڈنگ بلاکس ہے یہ وہ بنیاد ہے جس پہ پوری کی پوری آپ کی عمارت میں تعمیر ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اسی سے اب میں اس کو زیادہ اسی کو ہم آج چونکہ پہلا ہمارا لیکچر ہے تو اس سے زیادہ اس کو ہم نہیں کرتے. اب اس میں ایک اور چیز دیکھیے گا کہ عربی زبان میں اشارہ کرنے کے لیے اگر مذکر ہو تو حاذا ہے، اور اگر مؤنث ہو تو حاذی ہے. ٹھیک ہے نا. مؤنث کا تو میں آپ کو کل بتاؤں گا. اب یہ جتنا بھی اسم اشارہ ہے جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ باقی چیزوں کے مقابلے میں کیا ہو گئی؟ اسپیسیفائی ہو گئی، متعین ہو گئی. میں کہتا یار وہ دیکھو وہ صاحب. اب اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے جب میں نے اشارہ کیا ان صاحب کی طرف تو وہ کیا ہو گئے؟ اسپیسیفائی ہو گئے، متعین ہو گئے. اور جو چیز متعین ہو جائے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ معرفہ بن جاتی ہے. تو اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بہت ہے کہ جی اسم اشارہ کے بعد آپ کوئی سا بھی نقل لائیں یہ جملہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ حاذا کتابن کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ قریب کی چیز کے لیے، جو قریب کی چیز کے لیے حاذا آتا ہے اور دور کے لیے ذالک آتا ہے. تو حاذا کا مطلب یہ ہے. تو حاذا کتابن کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ کتاب جی ہے. یہ کتاب ہے. حاذا بیتن کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ جی گھر ہے. یہ گھر ہے. حاذا قلم کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ قلم جی یہ قلم ہے. اب یہ دیکھیے گا بالکل آسان ہے، اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی. اب یہ جو ہماری کتاب ہے جو مدینہ عربک ریڈر ہے، 15 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں تو وقت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو دیکھنے سے کے بجائے میں ایک اور چیز کرتا ہوں کہ کچھ میں آپ کو قرآن کی ایگزامپلز ہیں وہ دکھاتا ہوں. اچھا جی اچھا یہ دیکھیے گا. اب آپ اس کو ترجمہ کرتے چلے جائیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے
یہ ساری ایگزامپلز آپ کی قرآن سے ہیں. اچھا واللہ محیط کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ابھی ترجمہ آپ نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، اب آپ پارٹیسپیٹ کرتے جائیں. جی واللہ محیط، اللہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ گھیرا ہوا ہے. گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے بالکافرین، کافروں کا. ٹھیک ہے نا. واللہ مخرج، مخرج کا مطلب ہے نکالنے والا. واللہ مخرج، اور اللہ نکال باہر کریں گے، اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں. واللہ بصیر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی اور دیکھنے والے ہیں. دیکھنے والے ہیں بصارت سے. واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل، فضل کہتے ہیں، یعنی ذو الفضل کا مطلب فضل والے، اللہ بڑے فضل والے ہیں. اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. واللہ رؤوف، رؤوف کا مطلب شفیق. واللہ رؤوف کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ، واللہ یعنی واو کو علیحدہ کر دیں، لفظ اللہ اصل ہے تو یعنی اور اللہ، یعنی واو کا مطلب تو اور کا ہے، تو واللہ رؤوف کا مطلب کیا بنے گا؟ حضرات ساتھ دینا اللہ پڑے گا آپ کو شفیق ہے، ذرا. اللہ شفیق ہے شفیق اپنے بالعباد، بندوں پر. اللہ بندوں تعالیٰ پر. شفیق ہے اپنے بندوں پر. واللہ غفور الرحیم، یہ آسان ہے، کریں اس کا اللہ اللہ ترجمہ. غفور غفور الرحیم. الرحیم. اللہ غفور ہے. ہاں غفور کا مطلب بخشنے والے، رحیم کا تو رحم کرنا. اللہ بخشنے والے مہربان ہے. ٹھیک ہے. اب ان اللہ عزیز، ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اللہ عزیز حکیم کا ترجمہ کیا بنے گا؟ عزیز کا مطلب ہے غالب کا، سلطنت والے، حکومت والے، تو اللہ حکومت والے. حکیم کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ عزیز حکمت حکیم. جی غالب حکمت 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 والا. والے ہیں. اچھا اللہ غفور حلیم ہے، کیا مطلب اس کا؟ جی معاف کرنے والے اور اللہ غفور حلیم. بردبار. ہاں بردبار، حلم والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فوری طور پہ پکڑتے نہیں ہیں، انسان کو موقع دیتے ہیں. اللہ واسع، کیا مطلب؟ اللہ وسیع ہے. وسعت والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی وسعت ہے، جس کو جتنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی. غنی ہے، غنی ہے. اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب. سخت سزا، ہاں سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ ولی المؤمنین، اللہ اگر یہاں پہ کہا جائے مثال کے طور پہ اللہ ولی کہا جائے تو اللہ کیا ہے؟ دوست ہیں. ولی. دوست ہے. اللہ دوست ہے. الولی المؤمنین کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ مومن. ایمان مومن. والوں کے دوست ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ علیم بالمتقین، اس کو دیکھیے گا ذرا. واللہ اللہ علیم کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ جانتے ہیں. کس کو جانتے ہیں؟ متقین کو. متقین. اللہ متقین کو، پرہیزگار. پرہیزگار کو جانتے ہیں. اللہ خبیر کا مطلب کیا بنے گا؟ اللہ خبر خبر والا. رکھتے اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں. اللہ عزیز، عزیز کا مطلب بتایا تھا غالب ہے. غالب. ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، غالب ہے. ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والے ہیں. اللہ غالب، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے. ٹھیک ہے. واللہ خیر الرازقین، اچھا چلو وہ تو ٹھیک ہے. اللہ شکور، شکور کا مطلب ہے قدردان، قدردانی کرنے والے، قبول کرنے والے. یعنی مطلب انسان چھوٹا سا بھی عمل کرتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ شکور حلیم، مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، حلیم ہے، بردبار ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے کر لیا. اس کو اور بھی دیکھ لیتے ہیں اگر اس کا آگے تھا. جی آگے بھی آ گیا. اب یہ آگے جو ہم نے آپ کو بتا رہا تھا میں، حاضہ کے ساتھ. حاضہ بلد، بلد کہتے ہیں شہر یا یہ شہر علاقے کو، یہ شہر ہے. حاضہ صراط مستقیم، یہ جی سیدھا سیدھا راستہ ہے. حاضہ بیان، جی یہ یہ بیان ایک ہے. بیان ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بیان ہے. حاضہ بیان یعنی قرآن ایک بیان. یہ سب قرآن، یہ ساری مثالیں قرآن سے نکالی میں نے. یہ قرآن سے باہر، یہ پچھلی بھی ہم نے پڑھا تو بھی قرآن سے تھا، یہ بھی قرآن سے تھا. حاضہ باطل، جی یہ باطل ہے، یہ باطل ہے. برائی ہے. ہاں باطل ہے،
یعنی غلط ہے، رونگ جس کو کہہ سکتے ہیں. تو اب حاضہ سحر مبین، یہ سحر کھلا کہتے ہیں جادو، جادو، کھلا جادو ہے. حاضہ ربی، حضرت ابراہیم علیہ یہ السلام نے میرا رب پوچھا ہے. تھا ہاں کیا یہ میرا رب ہے. تو حاضہ اکبر، یہ یہ بڑا اکبر کا ہے. مطلب بڑا ہے، تو حاضہ اکبر یہ بڑا ہے. حاضہ ساحر، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو. تو حاضہ ساحر علیم، کیا مطلب؟ علم والا جادوگر. ہاں علم والا جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے علم رکھنے والا. حاضہ بصائر، بصائر کہتے ہیں بصیرت والی باتوں کو. حاضہ بصائر، یہ بصیرت والی باتیں ہیں. حاضہ قرآن، یہ تو آسان ہے، اس کا تو کر لیں گے نا. کیا مطلب؟ یہ قرآن ہے. ہاں. حاضہ شیء عجیب، اس کا یہ ترجمہ کوئی کیا؟ نئی چیز آسان ہے. ہے. ہاں، یہ ایک نئی چیز عجیب، ہے. عجیب ہاں عجیب. انوکھی ہے، منفرد ہے، یونیک ہے، سم تھنگ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا، عجیب ہے. حاضہ غلام، یہ 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 غلام. غلام. غلام لڑکے کو بھی عربی زبان میں غلام کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ یا بشرا حاضہ غلام، سورہ یوسف میں آ رہا ہے. اور جب نکالا اندر سے ڈول کو نکالا تو یوسف علیہ السلام اس پانی کے ڈول پر بیٹھ کر اوپر آ گئے. تو وہ دیکھ کے کہا کہ حاضہ غلام، بھئی یہ تو لڑکا نکل آیا. تو اس کو وہ غلام بنا کے آگے جا کے بیچ بھی دیا. تو حاضہ ملک کریم، ملک کہتے ہیں فرشتے کو. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ حاضہ ملک کریم، یہ کریم فرشتہ ہے. ہاں کریم فرشتہ، کریم کا مطلب عزت والا، کریم کا مطلب عزت والا. تو حاضہ ملک کریم، یہ عزت والا باعزت فرشتہ. فرشتہ ہے. ہاں. حاضہ بلاغ، یہ بلاغ پیغام کے لیے آتا ہے. تو حاضہ بلاغ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ پیغام ہے. یہ پیغام ہے. حاضہ تعویل، تعویل کہتے ہیں کسی چیز کی توجیہ، ایکسپلینیشن کو. لیکن حاضہ تعویل، یہ ایک ایکسپلینیشن ہے، یہ ایک تعویل ہے. ٹھیک ہے، تعویل ویسے آپ کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حاضہ حلال، حاضہ حرام، کیا مطلب بنے گا اس کا؟ جی یہ حلال یہ ہے، یہ حلال حرام ہے، ہے. یہ حرام ہے. یہ حاضہ بشر، یہ جی انسان. یہ انسان ہے. انسان ہے. حاضہ ذکر مبارک، یہ حاضہ ذکر مبارک ذکر. مبارک، یہ مبارک برکت والا ذکر ہے. حاضہ افق مبین، افق کہتے ہیں جھوٹ کو، تہمت یہ کو، کھلا. دھوکے کو. ہاں صاف جھوٹ ہے. یہ صاف جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہ بھی دیکھیے گا، اس کو آج مکمل کر لیتے ہیں، ٹائم مکمل ہو رہا ہے ہمارا. حاضہ ملح اجاج، یہ بھی قرآن میں آ رہا ہے. ملح کو کہتے ہیں نمکین، جو نمکین ہے، یہ سمندر کے لیے آ رہا ہے کہ حاضہ ملح اجاج و حاضہ عذب فرات، یہ دونوں قرآن کے اندر آ رہا ہے کہ ملح اجاج، کہا کہ بھئی دو سمندر ہیں لیکن دونوں آپس میں ملتے نہیں. حاضہ ملح اجاج، حاضہ ملح اجاج، ملح کا مطلب کیا ہوا؟ نمکین. ایک منٹ تھوڑا، نمکین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نمکین ہے. اور اجاج کا مطلب ہے کڑوا. تو یہ کیا ہے؟ نمکین کڑوا ہے. اور حاضہ عذب فرات، یہ میٹھا ہے. فرات کا مطلب مرغوب ہے. حاضہ عذب فرات، یہ میٹھا اور پینے کے لیے آسان ہے. تو یہ قرآن حکیم میں ہوتا ہے. حاضہ خلق اللہ، جی کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ حاضہ اللہ خلق کی اللہ، مخلوق ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا حاضہ فوز عظیم، فوز کہتے ہیں کامیابی کو. حاضہ فوز عظیم، ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ بڑی یہ کامیابی ہے. بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی ہے. حاضہ بلاء مبین، بلاء کہتے ہیں آزمائش کو. حاضہ بلاء مبین کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ کھلی آزمائی. صاف آزمائش ہے. ہاں بہت بڑی آزمائش ہے، کھلی آزمائش ہے. حاضہ ساحر کذاب، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو. کذاب کا جھوٹا مطلب تو آپ کو جادوگر. پتا ہے جی، جھوٹا یہ جادوگر. جھوٹا جادوگر. جھوٹا جادوگر ہے. حاضہ شیء عجاب، عجاب اور عجیب ایک ہی معنی میں ہے. تو حاضہ یہ شیء عجیب عجاب کو عجیب عجیب بات چیز ہے. ہے. حاضہ فوج، یہ بھی مطلب آسان ہے. حاضہ فوج کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ فوج ہے. یہ ایک فوج ہے. حاضہ عذاب علیم، عذاب تو عذاب ہی ہے، علیم یہ کا مطلب دردناک ہے. دردناک، یہ دردناک عذاب ہے. حاضہ ہدن، یہ کیا یہ ہے؟ ہدایت یہ ہے. ایک
ہدایت ہدایت ہے. حاضہ افق قدیم، افق بتایا تھا جھوٹ یا تہمت کو کہتے ہیں. تو حاضہ افق قدیم کا مطلب کیا بنے گا؟ پرانا جھوٹ ہے. پرانا جھوٹ ہے. حاضہ کتاب مصدق، حاضہ کتاب مصدق، یہ سچی کتاب. تصدیق کر، ہاں سچی کتاب ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے، کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. حاضہ نذیر، یہ کون ہے؟ نذیر کا مطلب ڈرانے والا. اچھا حاضہ بشیر کا مطلب کیا بنے گا؟ بشیر کا مطلب کیا؟ بشارت دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا. حاضہ رسول، یہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ کا چلے گا. یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، تھوڑی سی ہمت کر کے اس کو کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. ابھی تو آپ لوگوں نے مجھ سے سنا ہے، اگر تھوڑا سا کریں بس، یہ کام کرنا ہے آپ نے. یہ تقریباً 32 جملے ہیں. 32 جملے، میں نے کہا تھا سینٹینس میں کہ اب یہ پہلا دن ہے، اور اگر آپ ماشاءاللہ سے ان چیزوں کو سینس ڈیولپ ہو رہی ہے تو بتائیے گا. ٹھیک ہے نا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور کافی نہیں بلکہ کافی اور شافی بھی ہے، کافی بھی ہے اور شافی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا بھی اگر کر لیں تو اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو کرتے جائیں تو آسانی ہے. یہ میں ابھی اپنا PDF آپ کو گروپ میں بھیج رہا ہوں. تو یہ آج کا سبق تھا جو کافی تھا. جی کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو کوشچن کر لیں. اچھا ہمارے ساتھ اب ہمارے ڈاکٹر ہارون صاحب بھی شامل ہوئے تھے، تو کیونکہ شروع میں انٹروڈکشن ہو رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا تعارف کروا دیں اپنا باقی ساتھیوں کے لیے. جی میں کارڈیولوجسٹ ہوں لاہور میں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں. ہمارے پرانے کرم فرما ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ماشاءاللہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی علی بھائی آپ بھی تعارف کروا دیں اپنا. جی علی بھائی. اچھا علی قریشی صاحب کہاں ہیں؟ جی خیر میں خاص وہ شاید ابھی اس وقت کہیں اور مصروف ہے. چلیں ٹھیک ہے، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ میں ابھی اپنا بھیج رہا ہوں جو PDF ہے، اس کو تھوڑا سا پلیز کر ضرور لیجیے گا. کرتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا کام ساتھ ساتھ میں آگے چلتا رہے گا. کل انشاء اللہ ملاقات ہوگی 5:30 بجے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم